بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حدیث ضعیف کی تعریف اس کے بعد تفاوتہ، اس کے تفاوت بیان فرماتے ہیں۔ حدیث ضعیف کا فرماتے ہیں وَيَتَفَاوَتُ ضَعْفُهُ بِحَسْبِ شِدَّةِ ضَعْفِ رُوَاتِهِ وَخِفَّتِهِ كَمَا يَتَفَاوَتُ الصَّحِيحُ۔ فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف جو ہے اس کا ضعف، یعنی خبر ضعیف کا ضعف راویوں کے ضعف کے شدید اور خفیف ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ راوی میں ضعف خفیف ہوگا تو اس کا ضعف بھی کم ہوگا، زیادہ ہوگا، شدید ہوگا یا درمیانہ ہوگا، جیسا بھی ہوگا اس کے اعتبار سے اس کے ضعف مختلف درجات کے ہوتے ہیں۔ جس طرح صحیح کے اندر سند راویوں کے قوی اقوا ہونے کے اعتبار سے مراتب اور درجات تھے، اسی طرح اس کے اندر بھی جس طرح صحیح کے میں تفاوت تھا، اسی طرح اس کے اندر بھی فرماتے ہیں فَمِنْهُ الضَّعِيفُ وَمِنْهُ الضَّعِيفُ جِدًّا۔ ان میں سے بعض احادیث ضعیف ہیں اور بعض ضعیف تر ہے یا انتہائی ضعیف ہے۔ وَمِنْهُ الْوَاهِي، اور بعض ان میں واہی ہیں۔ وَمِنْهُ الْمُنْكَرُ، اور بعض ان میں منکر ہے۔ وَشَرُّ أَنْوَاعِهِ الْمَوْضُوعُ، اور حدیث ضعیف کی سب سے بدترین قسم وہ حدیث موضوع ہے۔ حدیث ضعیف کی سب سے بدترین قسم جو ہے وہ حدیث موضوع ہے۔ اوہل اسانید، سب سے کمزور سند اس کی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَبِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الصَّحِيحِ، صحیح کے اندر جو بات گزری کہ من ذکر اصح الاسانید، یعنی اس میں اصح الاسانید کے بارے میں بات گزری تھی، اس میں فرمایا تھا کہ حقیقتاً شرائط کے اعتبار سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اصح الاسانید ہے، یہ کہتے، لیکن حقیقت میں بھی وہ اصح ہو یہ ضروری نہیں ہے، تو صرف شرائط کی وجہ سے بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں اسی بنیاد پر اوہل اسانید بھی شرائط کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، جو کہ اصح الاسانید میں تفصیل گزری ہے۔ ہمارے فقط ذکر العلماء فی بحث ضعیف، ضعیف کی بحث میں علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ ما یسمى بھی اوہل اسانیدی، کہ جسے اوہل اسانید یعنی سب سے کمزور ترین سند جس کو کہا جاتا ہے۔ تو وقد ذکر الحاکم النیسابوری جملۃ کبیرۃ من اوہل اسانید بالنسبۃ الی بعض الصحابۃ او بعض الجہات والبلدان، وَأَذْكُرُ بَعْضَ الْأَمْثِلَةِ مِنْ كِتَابِ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ۔ فرماتے ہیں کہ بعض کے حاکم نیشاپوری جو ہیں انہوں نے تو بہت سی اوہل اسانید احادیث ذکر کی ہیں، بعض صحابہ کرام یا بعض جہاد اور شہروں کے اعتبار سے، اور فرماتے ہیں میں ان میں سے بعض مثالیں ذکر کروں گا حاکم کی کتاب سے، امام حاکم کی جو کتاب ہے اس سے، اور اس کے علاوہ اور بھی جن کتابوں میں اگر حدیث ہے تو وہ بیان کریں گے۔ فمنہا، فرماتے ان میں سے اوہل اسانید بالنسبۃ لأبی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدقۃ بن موسیٰ الدقیقی عن فرقۃ السبخی عن برۃ الطیب عن ابی بکر۔ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اعتبار سے اوہل اسانید ضعیف ترین سند کون سی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے کہ جس کو صدقہ بن موسیٰ دقیقی، فرقد السبخی اور وہ مرۃ الطیب سے روایت کرے، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرے، تو یہ جو سند ہے یعنی صدقۃ بن موسیٰ عن فرقد السبخی عن مرۃ الطیب عن ابی بکر صدیق، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتبار سے یہ ان راویوں کی جو سند ہے یہ سند اوہل اسانید سب سے زیادہ ضعیف ترین سند ہے۔ با اوہل اسانید الشامیین، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور روایات کی ہیں اور بہت سارے سندات ہیں، لیکن ان کے اعتبار سے فرمانے کہ جو ان سے روایت کی گئی احادیث میں جو
سب سے کمزور ترین سند ہے وہ بتا دی کہ وہ ان راویوں کی ہے، صدقہ بن موسیٰ، وہ فرقت سبقی اور وہ مرہ طیب سے روایت کرے۔ اور شامیین کے اعتبار سے اوہل اسانید کیا ہے، یعنی وہ راوی روات جو شام کے رہنے والے، فرماتے ہیں محمد بن قیس المصلوبی عن عبید اللہ بن زحرہ عن علی بن یزید عن القاسم عن ابی امامہ۔ شامیوں کی جو سب سے اوہل اسانید یعنی سب سے ضعیف سند حدیث ہے وہ کیا ہے کہ محمد بن قیس المصلوب عبید اللہ بن زحر سے، اور وہ علی بن یزید سے، اور وہ علی بن یزید جو ہے وہ قاسم سے روایت کرے اور قاسم ابی امامہ سے روایت کرے۔ شامیوں کے اعتبار سے یہ سب سے کمزور ترین یعنی شامی روات میں سب سے کمزور ترین سند یہ ہے۔ اوہا اسانید ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سندات ہیں ان میں سب سے کمزور ترین کون سی ہے؟ السدی الصغیر محمد بن مروان عن الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس، کہ سدی صغیر محمد بن مروان وہ کلبی سے روایت کرے، کلبی ابو صالح سے روایت کرے، اور پھر وہ حضرت ابن عباس سے۔ قال الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں هذه سلسلۃ الکذب لا سلسلۃ الذهب، فرمایا کہ یہ جو راوی ہیں کہ سدی صغیر محمد بن مروان سے، وہ کلبی سے، اور وہ ابو صالح سے روایت کر رہے ہیں، پھر وہ حضرت عباس سے کر رہے ہیں، تو یہ جو حضرت عباس سے روایت کرنے والے ان راویوں کا جو سلسلہ سند ہے، یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سلسلۃ الذہب نہیں بلکہ سلسلۃ الکذب ہے۔ سلسلۃ الکذب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سونے کی زنجیر نہیں، جیسے سند ذکر کی تھی نا کہ اگر اوپر ایک بتایا تھا، اگر روایت ایسے ہو کہ حضرت امام احمد بن حنبل امام شافعی سے، امام شافعی سے امام مالک سے، پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آگے امام نافع سے، اور پھر وہ حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، تو وہ اس کو کہا تھا کہ سب سے قوی سند وہ تھی عن مالک عن ابن شہاب، امام مالک امام زہری سے، اور وہ امام نافع سے، اور وہ حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، حضرت اللہ بن عمر سے، یہ سب سے قوی حدیث تھی، اصح الاسانید قرار دی گئی تھی۔ پھر فرمایا تھا کہ اگر اس میں ایسا سلسلہ ہو کہ امام احمد بن حنبل جو ہے ایسا سلسلہ بھی کہ روایت امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے کی، امام شافعی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کی، اور پھر آگے تو فرمایا تھا اس کو وہ کہ یہ سلسلۃ الذہب ہے، تو فرما رہے یہ سلسلۃ الکذب ہے، یعنی یہ سند نہیں، دوسرے لفظوں میں کہیں کہ جھوٹ کا پلندہ ہے یہ۔ مثال ہو اس کی مثال ما اخرجہ الترمذی من طریق حکیم الاثرمی عن ابی تمیمۃ الحجیمی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى حائضا او امرأة في دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو حائضہ کے پاس آیا استمتاع کی غرض سے، یا زوجہ کے پاس غیر موضع حرص میں آیا پچھلے مقام سے، یا کوئی کاہن کے پاس آیا، تو اس نے کفر کیا، کس چیز سے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی یعنی شریعت سے۔ فرماتے ہیں ثم قال الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد فرماتے ہیں بعد اخراج اس حدیث کی تخریج کے بعد لا نعرف هذا الحديث الا من حدیث حکیم الاثرمی، کہ یہ حدیث ہمیں سوائے اثرم کے حدیث سے، حکیم اثرم کی حدیث کے، جو کہ ابو تمیمہ الحجیمی سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا اس سند کے علاوہ ہمیں یہ حدیث اور کہیں نہیں ملی۔ ثم قال، اور پھر فرمایا وضع محمد هذا الحديث من قبل اسناده، اور فرمایا کہ ان کے اوپر جو ہے ضعف کا حکم لگایا گیا اس حدیث پر محمد جو ہے انہوں نے اس حدیث پر سند کے اعتبار سے یعنی اس حدیث پر ضعف کا حکم لگایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد سے مراد ان کی امام بخاری ہے کہ محمد بن اسماعیل نام ہے نا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ضعف کا حکم لگایا ہے سند کے اعتبار سے، الفاظ حدیث کے اعتبار سے نہیں، الفاظ حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اور دوسری روایات سے بھی ثابت ہے، مگر اس کو ضعیف سند کے اعتبار سے کہا ہے۔ قلت لأن فی اسنادہ حکیم الاثرم، شیخ امام محمود طحان فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں
کہ اس کی سند میں حکیم الاسرم جو ہے وقت ضعفہ العلماء، اور علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا اس راوی کو. فقط قال عنہ الحافظ حافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر نے ان کے بارے میں کہا ہے فی تقریب التہذیب، تقریب التہذیب کتاب کے اندر، فیہ لین، کہ یہ اس میں ضعف ہے. اس وجہ سے یہ ان راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ضعف آیا ہے.